اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد۔ کل کے سبق میں سورۃ الفجر کی آیت نمبر 9 تک ترجمہ ہوا تھا اور اس کی تشریح کی گئی تھی۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ اس کے بعد جو آیتیں ہیں جس کو میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں آپ لوگ سنیں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ۔ اس سے پہلے جو آیت گزر چکی ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پوچھا تھا، یہ سوال کیا تھا اللہ کے رسول سے کہ کیا آپ کو قوم عاد کے بارے میں خبر نہیں ہے، قوم ثمود کے بارے میں خبر نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ فرما رہا ہے وَفِرْعَوْنَ، اور فرعون ذی الاوتاد جو میخوں والا تھا۔ اوتاد جو ہے یہ وتدن کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں میخ، یعنی جسے ہم کھونٹی کہتے ہیں، کھونٹا یا کھونٹی یا میخ۔ اور فرعون جو میخوں والا تھا، کیا مطلب میخوں والا، کھونٹی والا کیا مطلب؟ اس کا دو معنی ہے۔ ہاں بچے بات نہ کرو، بات قطعی طور سے نہ کرو، خاموشی کے ساتھ درس سنو۔ ہاں جی بچے سے کہو کہ قرآن کا درس ہو رہا ہے، کم سے کم کچھ لحاظ کریں، بات نہ کریں۔ تو فرمایا کہ فرعون جو میخوں والا تھا، تو میخوں والا کیا تھا، اس کا کیا معنی ہے، کیا تفسیر؟ تو مفسرین نے اس کی دو تفسیر کی ہے، اس کا دو معنی بتایا ہے۔ پہلا معنی تو یہ کہ میں نے آپ کو بتایا اوتاد وتدن کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کھونٹا یا میخ۔ تو پہلا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ یعنی فرعون کہہ رہے کہ یہ بڑے لشکروں والا تھا، اس کی فوجیں بہت لمبی تھی اور جس کے پاس خیموں کی کثرت تھی، یعنی اس کی فوج اتنی بڑی تھی کہ جہاں اس کی فوج جاتی تھی وہاں خیمہ لگا کے رہتی تھی اور خیموں کو میخوں سے گاڑ کر کھڑا کیا جاتا۔ ایک معنی کیا مطلب کہ جیسے اتنی فوج ہے کہ اگر کہیں جانا ہو تو ان کو رات گزارنے کے لیے، رہنے کے لیے خیموں کی ضرورت پڑتی ہے، خیمہ لگاتے ہیں اور ظاہر بات ہے خیموں کو کھڑا کرنے کے لیے کھونٹیوں کو گاڑنا پڑتا ہے۔ تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں اس سے مراد کثرت فوج ہے، یعنی فرعون جو میخوں والا تھا یعنی اس کی فوج اتنی بڑی تھی، اتنی زیادہ اس کثرت سے اس کی فوج تھی کہ جہاں یہ لوگ جاتے تھے بہت زیادہ خیمے لگتے تھے اور خیموں کو میخوں سے کھڑا کیا جاتا تھا۔ تو کہہ رہے کہ فرعون میخوں والا تھا، پہلا معنی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ نہیں، فرعون اتنا ظالم تھا، یہ اپنے لوگوں پر اتنا ظلم و ستم کرتا تھا کہ ان کے ناخنوں میں کیل ٹھکواتا تھا، کھونٹی یعنی کیل ٹھکوا کر کے ان کو سزا دیتا تھا۔ اتنا بڑا ظالم تھا، ان کے ظلم و ستم کی طرف اشارہ ہے، جو میخوں کے ذریعہ، کیلوں کے ذریعہ لوگوں کو سزائیں دیتا تھا۔ یہ دوسرا معنی ہے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ،
اور فرعون جو میخوں والا تھا، کیا آپ نے فرعون کے بارے میں نہیں سنا، نہیں جانا؟ الذین طغوا فی البلاد، جس نے شہروں میں سرکشی کی تھی. طغوا یعنی اس کی فوج، فرعون اور اس کی فوج نے سرکشی کی تھی فی البلاد، شہروں میں، یعنی مصر کے جو شہر تھے تباہی مچا رکھی تھی، سرکشی کی تھی، ظلم و زیادتی کی حد کر دی تھی. تو اس کے بارے میں کہا ہے کہ کیا فرعون کو تم نے نہیں دیکھا؟ وہ فرعون ذی الاوتاد، جو میخوں والا تھا، جس نے شہروں میں سرکشی کی تھی. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور اس نے فساد مچا رکھا تھا. فَأَكْثَرُوا یعنی کثرت سے، زیادتی کے معنی ہے. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، تو اس نے شہر میں بہت زیادہ فساد کرواتا تھا، بہت زیادہ فسادی تھا. تو کیا اس کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں؟ پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. صوتن کے معنی ہوتا ہے کوڑا، اور سبّ سبو کے معنی ڈالنا، کسی کے اوپر نازل کرنا، کسی کے اوپر ڈالنا. یہاں کیا معنی ہے؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا. مطلب پس ان کے اوپر ڈال دیا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ لفظی معنی، پس ڈال دیا ان کے اوپر رب کا، تیرے رب نے، صوت عذاب، عذاب کا کوڑا، یعنی تیرے رب نے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسایا. اور عذاب کا کون سا کوڑا اللہ نے ان کے اوپر برسایا آپ کو پتہ ہے؟ قوم سمود پر، قوم عاد پر، فرعون پر، اور اس کے علاوہ جو ظالم قومیں تھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا کوڑا کیسے برسایا؟ کسی کو آندھی کے ذریعہ، کسی کو چیخ کے ذریعہ، کسی کو پانی کے ذریعہ، اور دیگر طوفان کے ذریعہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کو ان کے گناہوں اور ان کے ظلم کی سزا سب کو چکھا دیا. تو اسی کو اللہ فرما رہا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ ان کے اوپر، وہ چاہے فرعون ہو یا اس سے پہلے اور جو قوم تھی سب ہیں. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ، پس ان پر ڈال دیا، برسا دیا تیرے رب نے، صوت عذاب، عذاب کا کوڑا، یعنی آسمان سے اللہ نے ان پر عذاب بھیج دی. آگے اللہ فرما رہا ہے اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. مرصاد اس کے معنی ہوتے ہیں گھات لگا کر بیٹھنا، گھات میں بیٹھنا، یعنی کسی چیز کو، جیسے مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاؤں، جیسے جب آدمی کسی چیز کو، کسی کی تلاش میں رہتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ابھی میں اس کو، مجھے دیکھ لے تو بھاگ سکتا ہے یا میں اس کو پکڑ نہیں پاؤں گا، تو اس کو گھات میں لگ جاتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے ایک بلی ہے، اگر وہ مرغے کو پکڑنا چاہے تو ڈائریکٹ پکڑنا چاہے تو مرغا بھاگ جائے گا. تو کہیں وہ کچھ ٹائم بتا کر کے وہ کہیں کونے میں چھپ کر کے وہ بلی بیٹھ جاتی ہے، گھات میں لگی رہتی ہے کہ ابھی میں کچھ نہیں کہوں گی، ابھی اس کو کھیلنے دو، ابھی اس کو گھومنے دو، جب میرے پاس آئے گا تب میں اس کو پکڑ لوں گی. اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ چھوٹ دے رہا ہے، وہ گھات میں لگائے ہوئے ہیں. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں لگائے ہوئے ہیں، مطلب ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. ہلو، فون کٹ گیا تھا کیا؟ اچھا ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ تمہارا رب گھات میں لگا ہوا ہے، یعنی تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، تمہارے ظلم و زیادتی کو تمہارا رب دیکھ رہا ہے. اور جب تمہارا رب دیکھ رہا ہے تو تمہیں فوراً نہیں پکڑ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ تم کہاں تک جا سکتے ہو، تم کس حد تک جا سکتے ہو، آخر میں تو پکڑے گا ہی. تو ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے، یعنی تم کو جب پکڑے گا، ہر کام پہ نہیں پکڑے گا، ہر گناہ پہ نہیں پکڑے گا، ہر ظلم پہ نہیں پکڑے گا، تم کو ایک ساتھ پکڑے گا، اور جب پکڑے گا تو تمہیں مہلت نہیں دے گا.
پھر تم بچ نہیں سکتے۔ اس طریقے سے اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک تمہارا رب ہاتھ میں لگائے ہوئے ہے، یعنی تمہارے اعمال کو، تمہارے کرتوت کو دیکھ رہا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، پس انسان، فَأَمَّا الْإِنسان، پس انسان، اذا ما ابتلاہ، ابتلا کے معنی آزمائش کے ہوتے ہیں، ابتلا، جب اس کو اس کا رب آزماتا ہے، اذا ما ابتلاہ ربہ، جب اس کو اس کا رب آزماتا ہے، فاکرمہ، تو اس کی عزت کرتا ہے، اسے اس کا اکرام کرتا ہے، انعام کرتا ہے، ونعمہ، اور اس کو انعام سے نوازتا ہے۔ کیا مطلب اس کا ہوا؟ یعنی جب انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، اس کا امتحان لینا چاہتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، تو اس کی تعظیم کرتا ہے اور اس کو انعام دیتا ہے، یعنی اس کی عزت افزائی ہوتی ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، وَنَعَّمَهُ، اور اس کو اپنا انعام دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، الگ الگ نعمت اللہ دیتا ہے۔ تب انسان کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری بڑی تعظیم کی، مجھے بہت عزت دی، بہت احسان کیا۔ یہی انسان کی بھول ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کا شکریہ ادا کرے انسان، لیکن شکریہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اعمال سے بھی ہونے چاہیے۔ اگر وہ زبان سے صرف کہتا ہے کہ میرے رب نے بڑی بڑی عزت کی، یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مجھے انعام ملا ہے رب کی طرف سے، جو میری عزت ہو رہی ہے، تو میں اس لائق تھا، میں اس لائق ہوں، میرے اوپر میرے رب کا بڑا احسان ہے، یہ خاص کر کے اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت خوش ہے، میری عزت کر رہا ہے، مجھے انعام دے رہا ہے، یہ انسان سمجھتا ہے۔ جبکہ ٹھیک ہے اللہ کا انعام اور احسان ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں کہ کیا میں اس کے احسانات کا بدلہ چکا رہا ہوں؟ کیا میں اس کے دین پہ، اس کی شریعت پہ عمل کر رہا ہوں؟ تب تو ٹھیک ہے۔ اور اگر کچھ نہیں کر رہا ہے اور اللہ کے انعامات اور احسانات کو پانے کے بعد صرف زبان سے کہہ رہا ہے کہ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، بس وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی، میری تعظیم کی، صرف زبان سے اقرار کرتا ہے، تو اس کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اب دیکھیے اس میں کیا ہے، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اور جب اس کی آزمائش ہوتی ہے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، یعنی جب اس کو آزماتا ہے، اس کی آزمائش دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو پہلی بار جو کہا کہ انسان کو جب آزماتا ہے تو اس کی عزت کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کو نعمت دیتا ہے، اور یہاں دوسری شکل میں جب آزماتا ہے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، یعنی روزی کی بوچھار نہیں کرتا، بہت معمولی روزی اس کو گن گن کے دیتا ہے، اندازہ کر کے دیتا۔ فقدر کے معنی اندازہ کرنا، یہاں مراد ہے تنگ کرنا، یعنی جب اس کی روزی اس پر تنگ ہو جاتی ہے، یعنی روزی کم ہو جاتی ہے، کم دیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی روزی چھین کر کے، روزی کم کر کے بھی انسان کو آزماتا ہے۔ تو انسان کیا کہتا ہے اس وقت؟ انسان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پس وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی، مجھے رسوا کیا۔ ہانا سے مراد ذلیل اور رسوا کرنا، رسوا ہونا۔ اب دیکھیے یہی انسان کی عادت ہے، حالانکہ انسان کو کیا چاہیے تھا؟ انسان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہاں عبد الباسط، عبد الحادی، آواز جا رہی ہے نا؟ تو بتائیے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ جب اس کو اللہ نے نعمت دی تو خوش ہو گیا،
اور جب نعمت چھین لیا تو رونے لگا. ہاں کیا کرنا چاہیے؟ جی 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 یہی میں پوچھنا چاہتا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرے، چاہے اس کو نعمت دے یا نعمت چھین لے، یہ کہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو میرے لیے بہتر سمجھا وہی کیا، بلکہ اس پہ واویلا نہیں کرنا چاہیے، لام تان نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے تقدیر کو کوسنا نہیں چاہیے کہ میرے رب نے میری رسوائی کی، مجھے تنگ کر دیا، میری بے عزتی کر دی. بالکل نہیں. تو اسی بات کو اللہ فرما رہا ہے کہ اور وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اس کو آزماتا ہے تو اس پر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، بس وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری رسوائی کی، میری بے عزتی کی، مجھے حقیر سمجھا، مجھے ذلیل کیا. کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، یہ جو تمہاری روزی تنگ کر دی گئی ہے یہ تمہاری وجہ سے تنگ ہو گئی ہے. اگر اللہ کی دی ہوئی روزی کو کھاتے اور لوگوں کو کھلاتے، اس کے حقوق ادا کرتے تو تمہاری روزی تنگ نہیں ہوتی، لیکن تم نے کیا کیا؟ کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسی بات نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو. بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم لوگوں نے یتیم کی عزت نہیں کی، یتیموں کی تم نے دیکھ بھال نہیں کی. جو کچھ پایا سب بینک بیلنس کر لیا، اکٹھا کر لیا، کسی کو نہیں دیا، چپکے چپکے بینک میں جمع کرتے رہے، اکٹھا کرتے رہے، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی جان نہ پائے. یتیموں کے حقوق کو تم نے ادا نہیں کیا، اس کی عزت نہیں کی، اس کو کھلایا پلایا نہیں. وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، حق حقوق کے معنی ہوتے ہیں ابھارنا، رغبت پیدا کرنا. حض بمعنی حثا، یعنی ابھارنا. وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھلانے پر تم نے رغبت نہیں کی، تم نے اپنے آپ کو ابھارا نہیں، تمہیں شوق نہیں ہوا کہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے. نہ تم نے مسکین کو دیکھا، نہ یتیم کو دیکھا، نہ غریب کو دیکھا، سارا مال اکٹھا کر لیا، گن گن کے، تہ تہ لگا کر کے، سمیٹ کر کے تم نے سارا مال اکٹھا کر لیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے گا؟ اب تمہارے مال کو چھین لیا، تنگ کر دی روزی، اس کے بعد تم چلاتے ہو کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا، میری بڑی بے عزتی کی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر تم لوگوں کے حقوق کو دیتے سمجھتے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. تو آج کے اس سبق میں اتنا کافی ہے. اب آگے ان کے اور گناہوں کا ذکر کیا جائے گا کہ جن کی روزی تنگ ہو گئی، اور یہ اگلی آیتوں میں بتایا جائے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کو اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، اچانک کیا ہو گیا کہ ان کی روزیاں تنگ ہو گئیں، اپنی روزی چھین لی. آج میں تو صرف اتنا بتایا گیا کہ ان لوگوں نے یتیموں کا خیال نہیں کیا اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا. اور کیا نہیں کیا، انشاءاللہ آپ کو ہم اگلے سبق میں بتائیں گے. اسی کے ساتھ آج کا یہ سبق ختم ہو رہا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.